بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ جلد اور بالوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیمیکل والی پروڈکٹس کے بجائے قدرتی چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ چکنی اور قدرتی اشیاء جیسے ہلدی، مٹی، شہد جلد اور بالوں کے لیے نہایت مفید ہے، لیکن اپنی جلد کے لیے استعمال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ایسے اجزاء کے ساتھ شامل کیا جائے جو جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمر کے لحاظ سے جلد کی ضرورت بھی الگ ہوتی ہے، یعنی جو چیز آپ 16 سال کی عمر میں جلد پر لگا رہی ہیں وہ 20 سال کی عمر میں نہیں لگا سکتی۔ پھر ان چیزوں کے استعمال کا در و مدار موسم پر بھی ہوتا ہے، یعنی آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کا موسم سرد اور خشک ہے یا گرم اور نمی والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سردی میں جو چیز جلد پر استعمال کرتے ہیں وہ گرمی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے کچن میں کچھ چیزیں ایسی بھی موجود ہوتی ہیں جو جلد کے لیے تو مفید ہیں لیکن خشک جلد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بیسن عرصہ دراز سے فیس ماسک، ابٹن اور اسکرب بنانے کے لیے بیسن کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن کیونکہ بیسن میں چکنائی کو کم کرنے والی خصوصیت موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کا استعمال سردیوں میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور چکنی جلد کو بھی نمی اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خشک جلد والوں کو کسی بھی موسم میں خالی بیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس میں دہی، دودھ یا تازہ کریم شامل نہ کی جائے۔ چاول کا آٹا جلد کو ٹائٹ کرنے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال قدرتی فیس ماسک میں کیا جاتا ہے۔ چاول کے آٹے میں اسٹارچ وافر مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا جلد کو خشک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کھینچی ہوئی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک ہے تو اپنے فیس پیک کے آٹے کا استعمال کرنا بند کر دیں، یہ آپ کی جلد کی نمی کو ختم کر کے جلد پر لائنیں اور جھریاں ڈال دے گا۔ لیموں خوبصورتی کو بڑھانے والی اشیاء میں لیموں خاص مقبولیت حاصل ہے، لیکن خشک جلد پر اور خاص طور پر سردیوں میں جلد کے لیے فیس پیک اور ماسک میں لیموں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی تیزابی خصوصیات کی وجہ سے یہ جلد میں جلن اور خارش پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک ہے تو لیموں کو خالص شکل میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اسے ایسی چیزوں کے ساتھ ملا کر لگانا چاہیے جو جلد کو نمی فراہم کر سکے، جیسے زیتون کا تیل، گلیسرین یا ناریل کا تیل وغیرہ۔ ان چیزوں کو لیموں کے ساتھ ملا کر جلد پر اچھی طرح مساج کرنے سے جلد پر حیرت انگیز طور پر خوبصورتی آ جائے گی۔ کھیرا جلد کو تازگی اور تسکین بخشتا ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال آنکھوں کے گرد ہلکے ختم کرنے اور تھکی ہوئی آنکھوں کو تازگی بخشنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اپنے اس وجہ سے کھیرا جلد کی چکنائی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لہٰذا خشک جلد پر کھیرا استعمال کرنے کے بجائے آنکھوں کے گرد شہد اور تیل سے مساج کرنا چاہیے۔ سردیوں میں آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے ٹی بیگ کا استعمال کریں۔ آلو میں اسٹارچ وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے جلد کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نارمل جلد پر سردی میں اور خشک جلد پر کسی بھی موسم میں آلو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جلد خشک اور بد رنگ دکھائی دیتی ہے۔
یہ سادہ سی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص کر اگر آپ اسے خشک جلد پر استعمال کریں گے تو اس سے جلد میں سوزش پیدا ہو جائے گی۔ اوپر بیان کی گئی تمام قدرتی اشیاء واقعی کمال دکھا سکتی ہیں اگر ان کا استعمال موسم اور جلد کی صحت کے لحاظ سے کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ فیس پیک بنانے کے لیے اس کی کتنی مقدار شامل کی جائے، اور ان اشیاء کے استعمال کے لیے موسم کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے انہیں استعمال کرنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔